بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگنت ناتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے مکی دور کا اختتام بیان کیا جائے گا. معراج جیسے بڑے بڑے معجزات کے بعد اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کام تھا اور اصل آپ کا مشن تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دینا، وہ آپ حکمت اور دانائی اور بہترین انداز سے کرتے چلے جا رہے تھے. اللہ رب العزت نے بھی آپ کو حکم دیا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دیکھو تم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاؤ، اچھی دلیل کے ساتھ بلاؤ، وعظ و نصیحت کے ساتھ بلاؤ، جس طریقے سے بھی ہو سکے. اور یہی حکم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں جو انہیں وسائل مہیا ہوں ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہ اصل کام تھا. یہ کام آپ جاری و ساری کیے ہوئے تھے. مکہ کے باہر کے لوگ بھی آتے چلے جاتے. بعض اوقات کوئی مہمان آتا، کوئی اجنبی شخص آتا. مکہ کے قریب ایک شہر تھا، بستی تھی یثرب نام کی، وہاں سے بھی لوگ حج کے موقع پر آتے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آشنا ہوتے، میل ملاقات چلتی چلی جاتی. اس طرح اسلام کا نور پھیلتا چلا گیا. امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری اور ڈیوٹی یہی تھی. بس یہ غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ علماء کو اور دینی جماعتوں کو پہلے اقتدار حاصل ہو، بعد میں دین کا کام کریں گے. یہ بالکل غلطی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی طاقت، اقتدار اور کوئی حکومت نہیں ملی تھی، لیکن آپ نے اپنا کام جاری اور ساری رکھا کہ جب لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے تب خود بخود اسلام نافذ ہوتا چلا جائے گا. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت کا یہی طریقہ ہے. انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا کہ پہلے لوگ بدلیں، بعد میں ان کا معاشرہ بدلتا ہے، پھر معاشرے کی تبدیلی کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوتی ہے. یہ جن لوگوں نے کام اختیار کیا امت مسلمان میں سے کہ اسلام کی دعوت دیں، مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف دوبارہ بلاتے رہا کریں کہ وہ اسلام پہ مزید کارآمد ہو جائیں اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دیتے چلے جائیں، وہی کام دراصل اصل تھا اور وہی انبیاء کا کام تھا. جب کبھی مسلمان کہیں سے کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دنیا میں جتنی بھی طوفان بدتمیزی دجالی تہذیب نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہر طرف سے شیطان اور شیطان ننگا ناچ رہا ہے. لیکن انہی ممالک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہالینڈ میں سب سے زیادہ کٹر ترین عیسائیت پائی جاتی ہے اور وہ شدید ترین مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ایسی جماعت کا رکن
قومی اسمبلی کا رکن ان کا، کہ اس نے کہا میں اسلام کے خلاف کتاب لکھنا چاہتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن حدیث ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا تنقید کے ساتھ، کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا کہ مسلمان کا منہ بند ہو جائے، اور میں ایسے کوئی نہ کوئی گستاخی ڈھونڈوں۔ لیکن جب وہ اپنی کتاب کے آدھے تک پہنچا تو اس کا دل نور سے بھرنا شروع ہو گیا۔ کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ مانے بغیر نہیں رہتا کہ یہ واقعی رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی ہر سنت، آپ کا ہر حکم، آپ کا ہر عمل انسانیت کے لیے فلاح اور بہبودگی کا باعث بنا ہے، کبھی ظلم اور زیادتی کا باعث نہیں بنا۔ اسلام کا مشن دعوت تھا، اور وہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں۔ مکہ جہاں بیت اللہ تھا، اس کے ارد گرد بڑے بڑے منڈیاں اور بازار لگا کرتے تھے۔ مشہور ترین میلہ اور بازار اکاز نام کا تھا، ذوالمجاز نام کا بھی تھا۔ یہ ذوالحجہ سے، حج سے 2-3 مہینے پہلے یہ بازار آباد ہو جاتے تھے۔ پورے حجاز سے، عرب سے، عراق سے، شام سے، یمن سے جو لوگ آتے حج کے لیے، وہ اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لے کر آتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ وہاں منڈیوں کے اندر ہم اپنا سامان بھی بیچ دیں گے اور واپسی میں ہم حج کرتے ہوئے گھر کو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی اور منع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جمعے کے دن کے اندر بھی حکم دیا ہے کہ جب اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، بس اس وقت وذروا البیع، کاروبار کو بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد جمعہ پڑھنے کے بعد اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ہو گئی ہے تو آپ دنیا میں جاؤ، گھومو، بازاروں میں کماؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، منع نہیں کیا۔ اسی طرح حج کے لیے جانے والے اور آنے والے لوگ اگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی کماتے ہیں تو اجازت ہے ان کو۔ بعد میں اسلام نے اس بات کو جائز قرار رکھا۔ یہی کام وہ مکہ کے لوگ جب حج کے لیے آتے تو یہ کیا کرتے تھے۔ ان موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے، ان کے خیموں میں جاتے اور اسلام کے لیے لوگوں کو آواز دے دیا کرتے تھے۔ کوئی قبیلہ سن لیتا تھا، کوئی قبیلے سننے سے بھی انکار کر دیتے تھے، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہی دنوں کچھ مکہ کے باہر کی نیک روحیں جو بااثر لوگ تھے اسلام قبول کرنے لگے۔ ان میں سہیل بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، شاعر تھے، شعر و شاعری کے اندر میں کامل عبور حاصل تھا۔ یہ حج کے لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ شاعر تھا، اس نے کہا کہ میرا کلام سنیے۔ اس نے ایک لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی والی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا بھی قرآن سنو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کر کے انہیں سنائی تو وہ وہیں پر مسلمان ہو گئے، کہنے لگے میں نے ایسا کلام، ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آج بھی ظلم، کفر، شرک اور بدعات کے اندھیرے جتنے بھی تاریک ہوتے چلے جائیں، مسلمانوں کو قرآن ہی سنانا پڑے گا، قرآن ہی کی تعلیمات بیان کرنی پڑے گی۔ قرآن سے ان کا رشتہ جو ٹوٹا ہوا ہے، گھر گھر میں ان کا قرآن کا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ یہی مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی کا نتیجہ ہے۔ ایک وجہ بھی یہ ہے کہ کوئی فرقہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ شرپسندی، فرقہ واریت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ کوئی کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں دین کی بات بھی کریں تو فوراً لوگ پوچھتے ہیں کون سا فرقہ ہے آپ کا، کون سا فرقہ ہے۔
اور ہمارے بارے میں تو خاص طور پر اتنا زیادہ گمراہ کر دیا گیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ رسول کے بھی گستاخ لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے، وہ شر پسندی پھیلتی چلی جاتی۔ اس کے جواب میں آپ اپنے فرقے کی بات کریں گے تو کوئی نہیں سننے کو تیار ہوگا، کسی دوسرے فرقے کی کوئی کتاب پیش کریں گے تو کون مانے گا۔ لیکن قرآن کریم ایسی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دو ایسی چیزیں ہیں جو غیر متنازع ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن کو دیکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ ایسی چیز ہے جو غلط پیش کی جا رہی ہے، خاموشی سے اپنا کام چلتے چلے جائے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری، یہ بھی مدینے کے ایک بنو غفار قبیلے کے شخص تھے، انہیں اڑتی خبریں آئیں اور وہ جو پہلے مسلمان ہوئے تھے سہیل بن ثابت، ان سے اطلاع ملی کہ ایک نبی مکہ کے اندر آ چکے ہیں، لیکن وہاں حالات بڑے خطرناک ہیں۔ لوگ جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو انہیں مار پڑتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک مسجد حرام میں رہا، خاموش رہا، بس زمزم کا پانی پیتا تھا، لیکن کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو اور یہ مجھے مارے نہ۔ بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کے گھر کو جاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے تم آنا، وہاں پر میں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروا دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں حوصلہ سا ملا، وہ مسجد حرام بیت اللہ میں آتے ہیں اور بیت اللہ میں آنے کے بعد اونچی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ غیر مسلم لوگوں کو اور مشرکین کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ قریش کے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مر جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن لوگ ان کی عزت کرتے تھے، انہوں نے ان کو چھڑایا اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ اپنی قوم بنو غفار کے پاس چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو انہوں نے بھی ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا۔ انہی دنوں ایک شاعر، دوست قبیلے کے بڑے شاعر تھے طفیل بن عمر دوسی، مکہ آئے، اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، تم نے اس کی بات بھی سن لی نا، صرف بات سن لی تو وہ تم پر جادو کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو خود طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی، بیت اللہ کا طواف کیا، جو بھی اپنے پرانے طریقوں کے مطابق ان کو ایک سوچ تھی، ان کا مذہب تھا، بیت اللہ کی عزت کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ شرک بھی تھا ان کے اندر، تو وہ کانوں میں روئی ڈال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں شاعر ہوں اپنی قوم کا، پڑھا لکھا آدمی ہوں، آخر میں ایک بندے کی بات سے اتنا ڈر جاؤں کہ کانوں میں روئی ڈال دوں، ایسی تو نہیں ہونا چاہیے، سن لیتا ہوں اس کی بات، غلط ہوں گے تو میں جواب دے دوں گا۔ آپ دیکھیں شیطان اور شیطان کے ماننے والے ہر دور کے اندر یہی بات کرتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو کہ تم حق سن نہ لینا، کانوں میں انگلیاں ڈالو۔ کچھ کام یہ میڈیا کر دیتا ہے کہ 100 200 چینل بنا دو، ہر چینل پہ گانے بجانے چل رہے ہو،
کھیل تماشے چل رہے ہوں، فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں، کھیل ہوں، 24 گھنٹے یہ مسلمانوں کے کانوں میں بس یہی باتیں چلتی چلی جائیں، قرآن نہ ان کے کان میں چلا جائے۔ کچھ نادان مسلمان ہیں بیچارے، وہ ہر قسم کی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، لیکن قرآن نہ خود پڑھتے ہیں، نہ قرآن سناتے ہیں، نہ قرآن کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو اس مسلمانوں کو جو سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی تھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روشنی والی کتاب آئی ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن ہی پڑھتے چلے جاتے اور اسی کو پھیلاتے، اسی کو مجلسوں میں سناتے، اسی کا ترجمہ سناتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن بٹھانے کمال ہے۔ خواتین کی مجلسوں میں تو بیٹھ جائیں گی، نعتیں شروع ہوں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، نعتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد پھر نعتیں درود و سلام پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، نعتیں چل رہی ہیں، نماز نہیں کس نے پڑھی۔ مقصد خوبصورت آواز، گانے بجانے، کوئی چیز کان میں چلے اور بس سکون سا ملتا چلا جائے، لیکن دین تو اس کام کا نام نہیں تھا، دین تو اللہ کا قرآن تھا۔ اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھیں، اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا تھا۔ یہ اذانیں ہو رہی ہیں اور اس طرف ایک بہت بڑا مزار ہے اور اس کے اوپر لاکھوں لوگ جمع ہیں، لین بنا کے کھڑے ہیں کہ میں چادر ڈالوں گا، میں چادر ڈالوں گا، ساتھ مسجد ہے، کوئی نہیں جا رہا مسجد میں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، سب کا یہی خیال ہے، سوچ ہے کہ یہاں چادر ڈالیں گے بس ہمارے لیے جنت ملتی چلی جائے گی، یہاں چادر ڈالیں گے۔ اور آپ سب کو پتا ہے، سب لوگ پڑھے لکھے، شام کو رات کو وہاں 400-500 چادریں جمع ہوتی ہیں، پھر وہی اٹھا کر دکانداروں کو دوبارہ واپس بیچ دیتے ہیں۔ ایک مافیا ہوتا ہے وہاں پر، وہ تو گروپ ہوتا ہے مافیا لوگوں کا، تو وہی چادریں اٹھا کے دکانداروں کو بیچ دیتے ہیں، وہی پھول اٹھا کر دکانداروں کو بیچ دیتے ہیں، دکاندار پھر اگلے دن دوبارہ چادریں بیچتے ہیں، مسلمان چادریں خریدتے ہیں، ڈال کر چلے جاتے ہیں، اگلے دن وہی، یہ اس طرح کا دھندا چلتا چلا جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں روپے ماہانہ وہاں سے لوٹ مار ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے، قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کس طرح ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، فحاشی سے بچاتا ہے، سود خوری سے بچاتا ہے، نشے کی چیزوں سے بچاتا ہے، ماں باپ کی عزت کا درس دیتا ہے، معاشرے کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی باتیں ہیں، سب ہمارے اندر سے مٹتی چلی جاتی ہیں، بس ہمیں جنت حاصل کرنے کا یہی طریقہ حاصل ملا ہے۔ یہ اس کو کانوں میں بھر دیا کہ تم نے سننا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں شاعر ہوں، سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، برا بلا جانتا ہوں، پھر میں ڈروں کیوں ڈروں؟ اس نے کانوں سے روئی نکال دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی نماز کے اندر تلاوت کو سننے لگا، اس کے دل پہ اثر ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے، جا کر اسلام قبول کیا اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاؤں گا اور انہیں بھی جا کر دین کی دعوت دوں گا۔ وہ اپنے قوم کے لوگوں کے پاس گئے، والد اور بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک شخص ضماد ازدی نام کا آیا، یہ یمن کے باشندے تھے اور وہاں کے بہت بڑے عامل تھے۔ عامل سمجھتے نا، عامل جن اور جادو کے علاج کرنے کے ماہر۔ مکہ میں آئے تو لوگوں سے سنا کہ یہاں پر ایک شخص ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ مجنون، دیوانہ، کبھی شاعر کبھی جادوگر۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، ان کے اوپر کسی جادو نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی جن نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو میں تو اس بات کا ماہر ہوں، تو مجھے آپ کا علاج کرنا چاہیے۔ وہ علاج کرنے کے لیے آیا۔ ہر دور کے جاہل، توہم پرست، مشرک قسم کے لوگ ان عاملوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے جنات انہی کے قبضے میں ہیں، حالانکہ ان کے قبضے میں کچھ ہوتا، جنات ہوتے تو یہاں وہاں یہ دھکے نہ کھاتے پھرتے،
اپنے آستانوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ نہ رہے ہوتے، لوگوں کے روپے پیسوں پر پل نہ رہے ہوتے، اپنے جنات کو کہتے کہ وہ مرکزی بینک سے کروڑوں اربوں روپے لے آئے اور آرام سے کسی بڑے ملک کے اندر محلات بنا کر رہتے۔ جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ان جھوٹوں کی بات ماننے والے کتنے کم عقل لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے یہاں کراچی کے اندر ڈالمیا میں ایک پیرنی نے کہا کہ فلاں گھر کے اندر میرے جن نے بتایا ہے کہ خزانہ نکلے گا۔ گھر کا مالک بھی تیار کہ میرے گھر سے خزانہ نکلے گا۔ مزدوروں مستریوں کو بلایا کہ میرے گھر کے صحن کو کھودو، 40-50 فٹ نیچے کھودیں گے تو وہاں سے سونے کی دیگ ملے گی۔ کس نے بتایا ہے؟ جن نے بتایا، موکل نے بتایا۔ بعد میں پھر وہ بتایا گیا رینجرز والوں کو، تو وہ پیرنی بھی جیل میں ہے، مالک مکان بھی جیل میں ہے، اور مزدور بھی جیل میں ہے، سب جیل میں، جھوٹے لوگ۔ اور پیرنی کو پوچھا کہ بھائی 50 فٹ ہو گئے کیوں نہیں یہاں سے دیگ نکلی؟ تو اس نے کہا شاید میرے موکل سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی اور گھر ہوگا، اس نے مجھے غلطی سے یہ بتا دیا۔ مطلب اب بھی جھوٹ پہ جھوٹ چلتا چلا جا رہا ہے۔ کون ہے کہ ان کے بعد ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوتی ہے، کوئی ایک چھوٹی سی تعویذ کہ میرا کام ہو جائے، کچھ نظر مانگتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے۔ ہر شخص دوسرا آدمی، مارکیٹوں میں لوگوں سے پوچھنے شروع ہوتے ہیں، ہر دوسرا بندہ کہے گا میرے کاروبار پہ بندش ہوگی۔ ہر گھر کے اندر رشتوں پہ بندش ہے۔ اتنے تو جنات نہیں تھے کہ وہ بندشیں لگانے شروع کرتے۔ ہماری عقل کہاں گھاس کرنے چل جاتی ہے۔ دیکھیے ایک اللہ رب العزت ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ غور سے سمجھے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ مجھے یہ رزق نہ ملے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہ ملے۔ پوری دنیا مل کر مجھے دے سکتی، اللہ رب العزت نے میری قدرت اور طاقت میں لکھا ہے کہ میرا کاروبار چلے گا۔ اب بتائیے کہ کوئی بابا، کوئی جادوگر اس کے اوپر بندش لگا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بابا طاقتور ہے اور نعوذ باللہ اللہ رب العزت کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تو بندش چل گئی۔ ساری بندشوں، سارے توہمات، سارے جن جادو، ہر چیز کا توڑ تمہارے پاس قرآن کریم ہے۔ بس آیت الکرسی تمام چوروں سے بچاتی ہے، ڈاکوؤں سے بچاتی ہے۔ صبح شام کے اذکار پڑھ لیں، یقین دل میں رکھیں، انشاءاللہ کوئی جن جادو، کوئی نظر کچھ اثر نہیں کرے گا۔ کتنی طاقتور چیز موجود ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ میں بھی جنوں کا علاج کرتا ہوں، مجھے علاج کرنے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علاج کرنا، میری بات سن تو لیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، آپ نے اس سے بات شروع کی کہ تمام تعریفات ایک اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی ایک اللہ سے مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے کوئی دنیا کا شخص اسے گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ جب آپ نے یہ بات شروع کی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا میں نے جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، میں نے بڑے منتر جنتر پڑھ چکے ہوں، میں بڑے بڑے شاعروں کی محفلوں میں بیٹھا ہوں، یہ کلام میں نے نہیں سنا، مجھے دوبارہ سنائیے، دوبارہ سنائیے، دوبارہ سنائیے۔ دیکھیں پاکیزہ روح جو ہوتی ہے نا، مسخ نہ ہو چکی ہو، جو روح پاک ہو، اسے تو اس کو قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، سکون ہے۔ اور جو روح مسخ ہو چکی ہے، بدبودار ہو چکی ہے، گندی ہو چکی ہے، وہ نہیں سن سکتا۔ سارا دن وہ گانے سن لے گا، 15 منٹ قرآن نہیں سن سکتا۔
نیند آ جائے گی اسے، وہ فوراً بھاگ جائے گا وہاں سے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا، کہا کہ یہ دولت مجھے دی گئی ہے، میں اس کلمے کو پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بالفاظ دیگر وہ بھی اس محبت کے اندر گرفتار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ سے کچھ لوگ آیا کرتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، سفروں کے لیے، اور 11 نبوت کا ذکر ہے، سن 11 مدینے کا ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مدینے کے پڑوس میں یہودیوں سے سنا تھا، یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ یہودی اکثر ان سے لڑائی ہوتی اور وہ کہتے تھے کہ جب نبی آئے گا تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کے پورے عرب پر قبضہ کریں گے، یہودی کہا کرتے تھے، اور اے یثرب کے لوگوں ہم تم کو ماریں گے۔ تو وہ یثرب کے جو لوگ تھے، اوس اور خزرج، 2 قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے، ان لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ نبی آئے گا اور یہودی پھر اس کے ساتھ مل کر قبضہ کریں گے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مینا کی وادی میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اجنبی لوگوں کو دیکھا، آپ ان کے قریب گئے، پوچھا کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم خزرج کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خزرج وہی جو یہودیوں کے قریب میں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت سنائی، اللہ کی طرف دعوت دی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں مدینہ کے انصاری صحابی تھے، کہ ایسا نہ ہو یہودیوں کو پتہ چل جائے نبی کے آنے کا اور وہ ہم سے پہلے مسلمان ہو جائے، ہم پہلے مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس کو فوراً حاصل کر لیں۔ انہوں نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم جس قوم سے آئے ہیں پیچھے، وہ ہماری جو قوم ہے اوس اور خزرج، وہ دشمنی کے اندر مر چکی ہے، ایک دوسروں کو قتل کرتی صدیوں سے جنگ کر رہی ہے۔ اگر آپ انہیں بھی یہ دین کی دعوت دیں تو اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر معزز ہمارے دلوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ جی ہم آئندہ بھی آئیں گے اور بندوں کو لے کر آئیں گے، آپ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیجیے۔ یہ کامیابی کا نقطہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص آپ کی بات سن لے، بس کہیں میں دوبارہ ملوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات سننا چاہتا ہے۔ نہیں سننا چاہتا تو ڈرے اور پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، پھر کوئی اور سن لے گا۔ تو پہلی بیعت عقبہ اگلے سال 12 نبوت کو ہوئی کہ موسم حج میں 12 شخص آئے، 10 خزرج کے تھے، 2 اوس قبیلے کے تھے۔ ان کے نام میں مشہور عبادہ بن سامت، یزید بن سالبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحسن، بڑے بڑے بزرگ تھے یہ۔ مینا کی گھاٹی میں انہوں نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کیجیے۔ وہ لوگ کہنے لگے بیعت آپ کے ہاتھ پر کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں میں تمہیں سکھاؤں گا اس کے اوپر تم نے عمل کرنی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات شروع کی وہ غور سے سننے کے لائق ہے، کیونکہ باقی تو سب واقعات ہیں نا، لیکن جو اب بات شروع کی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آج کل خاندانی منصوبہ بندی والے کرتے ہیں، بہتان کسی پر تہمت نہ لگاؤ گے۔ جس شخص نے یہ باتیں پوری کی اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ جس شخص نے یہ گناہ کیے اسے دنیا میں ہی سزا مل جائے گی یا پھر آخرت میں سزا مل جائے گی۔ اللہ رب العزت چاہے گا معاف فرمائے گا، اللہ رب العزت چاہے گا سزا دے دے گا۔
یہ جو خلاصہ ہے یہی دین اسلام ہے. یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے روکا جاتا ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم انہی چیزوں پر توجہ کیا کریں. یہی باتیں بچوں کو بتائیں. جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، سود نہیں کھانا، قتل نہیں کرنا. یہ لوگ جب واپس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ایک پیارا صحابی مصعب بن عمیر دے دیا، نوجوان دے دیا کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہیں وہاں پر قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے. جانتے ہیں وہی مصعب بن عمیر جو مکہ کے امیر ترین شخصوں میں سے تھے. صبح بھی الگ لباس پہنتے تھے، شام کو الگ لباس پہنتے تھے، خوشبو میں رہا کرتے تھے. توحید کی دعوت قبول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. کوئی کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، ایک چادر تھی جو نیچے لنگوٹا میں کر دیتے، باقی جسم پورا ننگا ہوتا تھا. دھوپ، گرمی، تپش سے ان کی کھال، الرجی، سکن خراب ہو گئی، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. یہ لوگ یہ جو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ عجیب و غریب قسم کی باتیں بتاتے ہیں، محبت کی جھوٹی سچی کہانیاں بتاتے ہیں، انہیں کیا پتا مسلمانوں میں اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، جانے دینے والے لوگ تھے. یہ وہ مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے، ان کی بیوی کا نام حمنہ تھا. حمنہ پورے مدینہ میں مشہور تھا کہ ان جیسی میاں بیوی کی محبت کسی میں نہیں. جنگ احد کے اندر جہاد کے لیے نکلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بیوی نے کہا اللہ ہے اور ایک میں ہوں، اللہ کی محبت ہم پر افضل ہے، انہیں جانے کی اجازت دی. حمنہ کہتی ہیں کہ جب جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، لوگ واپس آ رہے تھے، میں نے پوچھا میرا بھائی، لوگوں نے کہا کہ وہ شہید ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ مصعب کہاں؟ وہ نہیں آئے. لوگ چپ ہو گئے، جواب نہیں دیا. مطلب کیا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے. آپ سوچیں کتنا غم اور کتنا دکھ اسے ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے لیے، جنت کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت اور قبول کیا. کہ 10 20 30 سال کی زندگی ہم نے اکٹھے گزار بھی لی، نہ بھی گزاری، کوئی بات نہیں. جنت کی لاکھوں سالوں کی زندگی ہم میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے گزاریں گے. ان جیسی محبت صحابہ اکثر بیان کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیتے تھے، آنکھوں سے آنسو آتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مصعب نے کتنی مال اور دولت کو چھوڑ کے میرا ساتھ دیا، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ایک ہی چادر تھی، وہی جو ان کے پاس ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سر پہ ڈالیں کفن کے طور پر یا پاؤں پہ ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر پہ کفن ڈال دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو. ان کو اسی حالت میں دفنا دیا گیا. وہ قیامت کے دن اسی حالت میں خون کے ساتھ ایک ہی چادر میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جھنڈے تلے جنت میں داخل ہوں گے. ان جیسی قربانیاں آج بھی مطلوب ہیں. وہ قربانیاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، اتنا سا کہ جگر گوشوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا آپ نماز پڑھنے چلے جائیں. جمعے کا دن ہے بیٹا، آپ چھوڑو سارے کاموں کو، آپ جمعے کا دن تو کم از کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو. اتنی سی قربانی آج مطلوب ہے نا. آج تو بڑی بڑی قربانیاں تو ہم نہیں دے سکتے. اتنا ہم کہہ دیں کہ رات کو اگر آپ جلدی سو جائیں تو صبح ہم نماز پڑھ لیں گے. گھروں کے اندر نماز کا بندوبست تو کر دیں اللہ کے بندے. گھروں کے اندر صبح صبح تلاوت ہی چلا دیں کہ کانوں میں قرآن چلتا چلا جائے. اور نہیں، بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکول کی وین کو انہیں کو بتا دیں کہ یار تم گانے چلاتے ہو، بچے آتے جاتے ہیں، بچیاں آتی جاتی ہیں، گانے سنتی ہیں 24 گھنٹے، تھوڑی دیر ان کو قرآن سنا دیا جائے. کچھ تو ہم کریں نا، کچھ تو ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرتوں کو سن کر، صحابہ کی ان قربانیوں کو سن کر تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہدایت دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے.